اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 168 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کی قدموں کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ انہو لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین میں سے وہ کھاؤ جو زمین میں ہے، یعنی حلال اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دے کر حرام سے روکا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں اپنے لیے انسان کے لیے پسند کر لی، کھانے کے لیے پسند کر لی۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جاتی ہے وہ حلال ہے، اور ہر حلال چیز پاک ہے۔ پاک سے مراد، طیب سے مراد پاک وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، اور یہ پاک چیزیں انسان کے جسم اور عقل کے لیے ہرگز کوئی نقصان نہیں دیتی ہیں، اور ناپاک چیزیں جیسے مردار کا گوشت، خنزیر کا گوشت، اور تمام کی تمام جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر قسم کے پھل، اناج اور حیوانات کھائیں جن کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا زبردستی مال ہڑپ کر کھایا گیا ہو، نہ حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، اور نہ کسی حرام کام پر اس سے مدد لی گئی ہو۔ وہ تمام حلال چیزیں کھانے کا حکم کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کم از کم اتنی خوراک کھانا فرض ہے جس سے اس کا ڈھانچہ کھڑا رہ سکے۔ اس آیت کے ظاہری حکم کے مطابق کھانا ترک کرنا بھی گناہ ہے، یعنی کہ کھانا چھوڑ دینا اور اپنی انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ دینا، کہ ہم اور اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرنا بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان، یعنی کہ شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان کی قدموں کی پیروی کیا ہے کہ شیطان کے رستے پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے ایسا نہ ہو کہ ان کو اپنے اوپر حرام کر لے، کیونکہ شیطان یہ ایسا کرتا ہے۔ اور جو بچے ہمارے جو حلال کی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے ہیں اور اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کر کے مکمل اپنی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی یہ پرورش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود پر حرام نہ کر لیں، اور ان کو ہمیشہ ہی ترک نہ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل ہی اس کو کھانے سے گریز کریں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دن بکری کا پایا، جو ان کا پایا ہوتا ہے، جو اس کو نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور اس کو کھا لو۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود پر حرام کرنا شیطان کے رستے پر چلنا ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور ہم اپنے اوپر کوئی چیز حلال یا حرام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ تو کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتی ہو، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی اللہ نے فرما دیا، اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کر دے کہ اس گمراہی کے بعد وہ ہدایت کی طرف پلٹ بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ مائدہ میں بھی پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دیں۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ انما یأمرکم بالسوء، بے شک یقیناً شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان کی کوشش سب سے پہلی انسان کے لیے کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی کی طرف ڈالتا ہے، بے حیائی کی رستوں پر ڈالتا ہے، فاحش کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، ناحق تہمت لگانے پر مجبور کرتا ہے، بخل میں ڈالتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اور سب سے بری بخیلی دین کی راہ میں خرچ کیا گیا پیسہ نہ خرچ کرنا پیسے کو، یہ سب سے بڑی بخیلی ہے۔ اور آپ کی صدقے کے، آپ کے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار آپ کو دین کا علم سکھانے والے اور آپ کو دین کی راہ بتانے والے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کا حق نہیں ہے ہماری مال پر، اور جو ہمیں دین کا علم دیتے ہیں ان کا حق نہیں سمجھتے کہ ان کا حق نہیں ہے اس چیز پر، اس مال پر۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی دین کا کام کر کے، دین کی اشاعت کر کے، ہم جو مدارس میں نہیں دینا چاہتے، جو مدارس میں بچے قرآن پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اگر ان پر ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہاں پر بخیلی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم سیکھتے ہیں اور وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو اپنا مال دیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو انسان کا بخل جب دین کی طرف آتا ہے تو وہ بخیلی انسان اپنی نسلوں میں دیکھتا ہے کہ ہماری نسلیں دین سے دور ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بخل میں بھی ڈالتا ہے، بے حیائی میں بھی ڈالتا ہے، شراب نوشی میں بھی ڈالتا ہے، قتل میں بھی ملوث کرتا ہے۔ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی تقدیر کے بارے میں کسی علم کے بغیر بات کرنا بھی شامل ہے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کچھ بھی اپنے پاس سے شامل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا اس کی قسمت میں لکھا حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حق کے لیے یکسو پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے ان کے لیے حرام کر دیا، اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ تو شیطان انسان کو، ہم جو بدعت کرتے ہیں ان عام دنوں میں، جو ہم نے دنوں کو مخصوص کر لیا ہے، ان دنوں میں خیرات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی دن لازم ہے، ان کو کرنا لازم ہے، تو یہ بھی ہمارے انہی شیطان کی چالوں میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے یہ، اور ایسا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی حرام چیزوں کو انسان حلال کرنے کی کوششوں میں سرگرم ہے، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوخ کرنا حرام ہے، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانا نعوذ باللہ کوئی بڑی بات سمجھتے ہی نہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، تب بھی وہ ان کے رستے پر چلیں گے۔ ہم اپنے باپ دادا کو اولڈ فیشن سمجھتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ اولڈ فیشنز ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین کے معاملے میں ہم بڑے کٹر ہیں. دین کے معاملے میں ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے سے بالکل بھی نہیں ہٹتے. نہیں، ہم بھی وہی فیشن کریں نا جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہمارے ابا و اجداد کیا کرتے تھے. ویسے ہی کپڑے پہنیں، ویسے ہی گھر رکھیں، وہی چال چلن رکھیں، ویسے ہی اپنی زندگی گزاریں. جب وہ سب کچھ تبدیل کر دیا، اب سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں شعور آ گیا ہے، اب ہمیں زیادہ اچھا پہننا اوڑھنا کھانا پینا بچوں کی اچھی پرورش کرنی آ گئی ہے. تو کیا ان کو اگر عقل نہیں تھی اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرنا، تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں بہت ماہر تھے؟ اگر دین کے معاملے میں کوئی غلطی ان سے ہوتی ہے تو وہ ہم نے لازمی فالو کرنی ہے. باقی سارا کچھ اپنی مرضی سے کر لیا، سب کچھ تبدیل کر لیا، لیکن جہاں دین کی بات آئی، جہاں قرآن کی بات آئی، جہاں حدیث کی بات آئی، وہاں فرقہ واریت میں پڑ گئے. کیوں؟ ہمارے فرقے میں تو یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف ان کے لیے نہیں کہی، یہ آپ کے اور میرے لیے بھی کہی ہے کہ کیا اگر ان کے آباء و اجداد عقل سے کام نہیں لیتے تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے. دنیا کی زندگی دیکھیں، ہم قطعاً نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی چلیں پھریں، ویسے ہی کپڑے پہنیں، وہ اولڈ فیشنز، ویسے ہی زمین پر بیٹھیں. اب سٹیٹس کانشیس ہیں ہم لوگ. اب ہمیں ہر چیز میں ایک سٹیٹس چاہیے. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی ٹاٹوں پر بیٹھ کے پڑھیں؟ نہیں چاہیں گے. اب ہمارے اندر موڈیسٹی آ گئی ہے. لیکن دین کے معاملے میں وہاں پر ہم نے دین کو نہیں سیکھنا. ان کے پاس علم نہیں تھا. دیکھیے، ان کے پاس یہ ریسورسز نہیں تھے علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اس انا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً. اب اس انسان کی مثال اللہ تعالیٰ مثال سے بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جس نے کفر کیا بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک شخص جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے، یعنی کہ چیخ کر چلا کر پکارتا ہے، ان کو آوازیں دیتا ہے، ان کو ندا لگاتا ہے، بلاتا ہے ان کو، لیکن وہ سارے کے سارے جانور سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ عقل نہیں رکھتے. بالکل ایسا ہی ان لوگوں کی مثال بھی، کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور قرآن کو سننے کے باوجود بھی اس کو سنتے نہیں ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی حق کی بات نکل نہ جائے. اپنی انا میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ہم کیسے مان لیں، ہم کیسے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم کیسے ان بدعتوں کو اپنی زندگی سے چھوڑ دیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بخیل ہو گئے ہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی نیا دین لے آئی ہیں. واللہ ہم نیا دین نہیں لائے، دین تو اللہ کا ہے. ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ لوگ قرآن سے بہکاتے ہیں. نعوذ باللہ. قرآن سے کوئی بہک سکتا ہے؟ قرآن کیسے کسی کو بہکا سکتا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی مثال بالکل انہی جانوروں جیسی ہے جو گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور اپنے پکارنے والے کی پکار کو سن نہیں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں رزق دیا پاکیزہ، اس کو کھاؤ اور شکر ادا کرو اور میری ہی عبادت کرو. اور سب کچھ اللہ نے حرام کر دیا. حرام کرنے میں شامل ہے کیا؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر اللہ